بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ کل مغرب سے رمضان المبارک کا دوسرا حصہ یعنی دوسرا عشرہ شروع ہوا۔ آج اس دوسرے عشرے کا پہلا دن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہم نے سن رکھا ہے۔ آپ نے رمضان کو 3 حصوں میں منقسم فرمایا۔ پہلے حصے کو رحمت فرمایا اور اس دوسرے حصے کو مغفرت فرمایا۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ مغفرت والا حصہ ہے، اور مغفرت والے حصے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے جو ہم سے قصور ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، اللہ کا اس کو معاف کر دیں، معافی کا فیصلہ کر دیں، اس کو مغفرت کر دیں۔ اور ہم میں سے میرے بھائیوں ہر ایک کی انتہائی اہم اور شدید ضرورت ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو۔ جس کے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ 2 ہی جگہ ہیں، جنت یا جہنم۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس مہینے کو، اس عشرے کو غنیمت جانیں اور اس کی فکر کریں، کوشش کریں، اپنے اندر طلب پیدا کریں کہ اس عشرے کے گزرنے سے پہلے اللہ میری مغفرت کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ جو مغفرت چاہتا ہے اس کو اللہ عطا فرماتا ہے، جو چاہتا نہیں اس دہے کے آنے کے باوجود، اس مہینے کے ملنے کے باوجود غفلتوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کی توجہ دنیا ہی کی طرف ہوتی ہے، سامان ہی کی طرف ہوتی ہے، مال ہی کی طرف ہوتی ہے، بازاروں ہی میں گھومتا رہتا ہے، اس کو مغفرت کی طلب ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ زبردستی اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمائے؟ دنیا تو مل جاتی بغیر طلب کے، بغیر مانگے کے، بغیر چاہے کے، لیکن دین، ہدایت، رحمت، مغفرت بغیر مانگے کے، بغیر طلب کے میرے بھائیوں بے طلبت کو نہیں دیتے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انُلزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم تم کو ہدایت چپکا دیں اگرچہ کہ تم اس کو نہ چاہو۔ نہیں چاہنے والوں کو نہیں ملتی یہ چیزیں، چاہنے والوں کو ملتی۔ اور اللہ ہم سب کی بلکہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اس وعید سے۔ شروع رمضان میں آپ حضرات سن چکے، اگر ایسا ہو کسی کے سلسلے میں کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو، کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کیا، اللہ سے مانگا ہی نہیں، تو پھر فیصلہ کیوں ہوگا اس کے؟ اتنی سخت وعید، اتنی سخت مذمت ہے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو سامنے رکھے، مستحضر رکھے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج ہم ایک عجیب بات دیکھے کہ آپ منبر پر اپنا مبارک قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، کیا وجہ؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر پر قدم رکھ رہا تھا اس وقت جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ بددعا دی، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر اس کی مغفرت کا فیصلہ ملا۔ تو جبرائیل امین کی اس بددعا پر میں نے آمین کہی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو جگہ کیسی ہے، مسجد نبوی، موقع کیسا ہے، آپ منبر پر تشریف فرما ہو رہے، بددعا کس کی ہے؟ سید الملائکہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی، اور اس بددعا پر آمین کس کی ہے؟ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے میرے بھائیوں ایسے شخص کی ہلاکت میں، تباہی میں، بربادی میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے کو بھی ضائع کر دیا اور اپنے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں کرا۔ تو یہ جو آیتیں میں پڑھا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ نے سب سے پہلے تو فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی جانب دوڑو، جلدی کرو۔ اور مغفرت کی جانب دوڑنے سے مراد ان اعمال میں جلدی کرنا ہے جو مغفرت کو دلاتے ہیں۔ بجنت، جنت کی جانب دوڑو، مغفرت کے فوراً بعد جنت، اس لیے کہ جس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ ہوگا اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ بجنت، جنت کی جانب دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ کسی بھی چیز کی لمبائی زیادہ ہوگی، چوڑائی کم ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جنت کی چوڑائی سب سے بڑی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتی آسمان و زمین اتنی ہے تو پھر لمبائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے اتنی بڑی ہوگی۔ اس سے ہم اندازہ تھوڑا سا لگا سکتے میرے بھائیوں، جنت کی وسعت کا ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے ایمان والے، کم سے کم درجے کے ایمان والے کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ اب اندازہ لگا کتنی بڑی جنت ہے، تو فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اعدت للمتقین، وہ جنت بنائی گئی، تیار کی گئی متقیوں کے، پرہیزگاروں کے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا۔ اور اس سے پہلے درس میں آپ سن چکے اللہ نے روزے کو اسی لیے فرض فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ ایسی زبردست چیز ہے میرے بھائیو روزہ، روزے کے ذریعے تقوی پیدا کریں گے تو اللہ اس تقوی کی بنیاد پر جنت عطا فرمائے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والوں کے لیے بنائی۔ اب کون متقین ہے، کون ہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے؟ اس کو میرے بھائیوں ذرا سنیے توجہ سے، دھیان سے، اور ہم سب کوشش کریں کہ ان آیتوں میں اللہ نے جو صفات بیان فرمائے، جو اعمال بیان فرمائے، اس کو ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں گے تو پھر بدلہ اللہ آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ سب سے پہلی صفت سنیے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی، جن کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی، فراخی میں۔ خرچ کرنے کا مزاج بنانا، اللہ تعالیٰ شان کو خرچ کرنے والے پسند۔
اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر. حالات اچھے ہیں ماشاءاللہ، بزنس، کاروبار، تجارت اچھی چل رہی ہے، خوب پروفٹ آ رہا، اس کے حساب سے خرچ کر. اور اگر کبھی ذرا اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، اتنا زیادہ کاروبار نہیں ہو رہا، ذرا تنگی ہے، پروفٹ کم آ رہا، نفع کم آ رہا، اس کے حساب سے خرچ کر. مگر خرچ کرنے کا مزاج بنا، جیسے حضرات صحابہ کا مزاج. ہر صحابی کے اندر جذبہ تھا میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر. تو متقی لوگ میرے بھائیوں خالی لینا نہیں جانتے، جیسے بعض لوگوں کا حال ہو گیا ہم میں سے، انکمنگ بول رہے، خالی انکمنگ، آؤٹ گوئنگ نہیں، نکلنا ہی نہیں، ایک حبہ بھی نہیں نکلنا، بس آتے ہی جانا، آتے ہی جانا. حل من مزید، حل من مزید، یہ صفت میرے بھائیو اللہ کو پسند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا، نیچے والا ہاتھ لینے والا. تو یہ پہلی صفت اپنے اندر پیدا کرنا میرے بھائی. جو صاحب نصاب ہے وہ تو زکوٰۃ ادا کریں گے ہی کریں گے، فطرہ تو دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ نفلی صدقات کی بھی فکر کرنا، اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنا، خرچ کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا. تو مغفرت کا فیصلہ ہوتا، جنت ملتی. پہلی صفت کیا ہوئی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور وہ متقی لوگ غصے کو پی جاتے. انسان کی فطرت ہے خلاف مزاج، خلاف طبیعت کوئی چیز پیش آتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے. غصہ آنا برا نہیں، غصے کی بات پہ تو غصہ ہی نہ. غالباً حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. گدھے کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو تو غصہ آئے گا. لیکن مطالبہ یہ ہے، اللہ یہ فرما رہے متقیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، کر سکتے. اپنے ماتحت ان کے اوپر غصہ نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ نکال رہے غصے. بعض لوگ تو رمضان میں روزے کی حالت میں ذرا پیٹ خالی ہوتے غصہ شروع ہو جا رہا تھا، مار دھاڑ، گالی گلوچ، یہ اٹھا کے پھینک دے رہے، وہ پھینک دے رہے، اس سے لڑ لے رہے، اس سے لڑ لے رہے. نہیں، یہ لوگ متقی نہیں ہوتے ایسے. غصہ جب آ جائے تو غصے پر قابو پانا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. غصے کی حالت میں میرے بھائیوں آدمی کچھ بھی کر کے بعد میں پچھتا. دیکھو بیوی کی کسی بات پہ غصہ آ گیا، اٹھا کے 3 طلاق دے دی، بعد میں خود پچھتا. آتے مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس، نکالو صاحب کوئی راستہ. کہاں سے نکالیں گے راستہ؟ کوئی بھی راستہ نہیں. 3 تو 3 ہوتی. تو ایسے لوگوں کے پاس چلے آتے جن کے پاس 3 1 ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے بیوی کو بچانے کے لیے مسلک بدل لیتے. غلط ہے میرے بھائی ایسا کرنا. تو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. جس کے اوپر غصہ آ گیا اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دینا یا خود ہٹ جانا. حدیث پاک میں آیا ہے غصہ آ گیا، کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو، وضو کر لو، غصے کا اثر ختم نہیں. آج غصہ ناک پہ ہو گیا سب کے. اس واسطے یہ حالات ہو رہے جو ہم دیکھ رہے، سن رہے، جس سے میرے بھائیوں بہت تکلیف ہو رہی. مسلمانوں کا کیا حال ہے دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر رمضان کے مہینے میں قتلہ چل رہا ہے. انہیں اس کو قتل کر دیا، انہیں اس کو قتل کر دیا، اس سے ناجائز تعلقات، اس سے اس کے جنسی تعلقات، انہیں اس کو لے کے بھاگ گیا، انہیں اس کو کچھ بول دیا یا بول دی تو انہیں خودکشی کر لیا. کیا بولتے ہیں آپ کے پھانسی پہ لٹک گیا، زہر کھا گئی، بولی میں گر گئی. یہ حالات چل رہے رمضان کے مہینے. اور کس کے چل رہے؟ مسلمانوں کے چل رہے. تو دوسری صفت ہے میرے بھائیوں متقیوں کی، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے. غصے کو نافذ کر سکتے مگر اللہ کے لیے غصے کو پی جاتے، ان کے لیے فضیلت ہے. اور اپنے سے بڑا ہے طاقتور، انہیں گالی دے دیا
تو معلوم ہے پلٹا کے گالی دے تو ہاتھا اٹھ جاتے، وہاں خاموش بڑھ جاتے، وہاں بولتے جان دو بول کے خاموش بڑھ گئے، جان دو بول کے نہیں بیٹھے، آپ کے سامنے اس کا نتیجہ تھا، اس بات سے اس سے ڈر کے خاموش بیٹھے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ایک روایت میں آیا ہے جو غصے کو اپنے قابو میں رکھے گا اور نافذ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا، پی جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلا کے فرمائیں گے یہ حور ہے جو پسند ہے اس کو لے۔ کئی ایک حور ہوں گے تیرے کو جو پسند ہے اس سے شادی کر لے، مجھے اللہ نے اختیار کیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے غصہ پینے کی۔ والکاظمین الغیظ، کیا کرتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے تقاضے پر عمل نہیں۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ متقی لوگ جن کے اندر تقوی ہوتا، اللہ کی بڑائی ہوتی، اللہ کی عظمت ہوتی، چھوٹے چھوٹے باتوں کو پکڑنے کے نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے باتوں کو کون پکڑ کے معلوم جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے، میں بڑا، میں فلاں، میں یہ، میں وہ، میری بات کیسا نہیں سنا، میرا آرڈر کیسا نہیں پورا کری، چلو پکڑ لیا اس کو، ایسی سزا، ایسی سزا، ایسی ناراضگی، ایسا مسئلہ مہینوں ختم نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم یہ سوچنا میرے بھائیوں آج میں میرے چھوٹوں کو چھوٹی چھوٹی غلطی پہ پکڑ لے رہا ہوں، معاف نہیں کر رہا ہوں، معافی چاہے بھی تو بات نہیں معاف کرتے، نہیں معاف سوال ہی نہیں ہے معافی۔ اللہ نے میرے کو پکڑ لیا تو اللہ جیسا بول رہا ہے ویسا کر رہے۔ بہرحال متقیوں کی تیسری صفت ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند احسان کرنے والوں کو پسند۔ احسان کرنا بھی ہے اس کا معنی، اور نیکی اختیار کرنا، نیکوکاروں کو، محسنین کو، تو اپنے اندر نیکی پیدا کرنا، لوگوں پر احسان کرنا۔ والذین اذا، چوتھی بات سنو، والذین اذا، یہ چوتھی بات محسنین ہے۔ پانچ، وہ لوگ جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، یا کوئی اپنے آپ پر ظلم کر دیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کا مطلب گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہ ہو گیا، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے، دل میں اللہ ہی ہے، ہو گئی غفلت، شیطان کا شکار ہو گئے، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، ماحول سے متاثر ہو گئے، مغلوب ہو گئے، چت ہو گئے، اور ہو گئے غلطی میں، اور فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ سے رجوع ہوتا، اللہ کی بڑائی دل میں ہوتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو گناہ ہو گیا، جو غلطی ہو گئی، جو بے حیائی کا کام ہو گیا، جو اپنے آپ پر ظلم ہوا، اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے لوگ۔ تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائیوں۔ غلطی ہو گئی تو پھر بار بار کرے، غلطی پر ڈٹے رہے، غلطی کو غلطی نہ سمجھے، غلطی بھی کرے اپنے کو صحیح بھی سمجھے۔ یہ بھی ایک بیماری بہت عام ہو گیا، غلطی بھی کر رہے، کوئی غلطی اس کو بتا رہا تو اس سے لڑنے بھیڑنے کو آ جائے، میرے کو بولا اس کیسا غلط کر کے بھی غلط نہیں سمجھ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پہلے ہی دے چکے، ایک زمانہ آئے گا لوگ برائی کی دعوت دیں گے، اچھائی سے روکیں، خود برائی کر رہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، پھر دوسروں کو بھی دعوت دے رہے برائی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ کو یہ عادت پسند ہے، ہو گئی غلطی فوراً اللہ کی طرف رجوع ہونا، معافی چاہنا، توبہ کرنا، رونا نہیں آیا تو رونے کی صورت بنانا۔ دیکھو دو غلطیاں ہوئی دو لوگوں سے، ابلیس سے غلطی ہوئی، شیطان سے، ابو الجن، اس کا نام ابلیس، اس کو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، نہیں کرا، پورے فرشتے کر دیے، ابلیس نہیں کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب مت جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام درخت کا پھل کھائے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ ابلیس اپنی غلطی پر ڈٹا رہا، بلکہ اس کو غلطی ہی نہیں سمجھا۔ جب اللہ نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہوئی؟
مالک اللہ تکون مع الساجدین، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو انہیں کیا بولا اللہ نہیں، اللہ میں غلطی ہو گئی کر دے تو قصہ ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اس کو بنائے مٹی سے اور میرے کو بنائے آگ سے، میں اس کو سجدہ کروں۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا، آگ اوپر اٹھتی مٹی نیچے رہتی، تو جو اوپر اٹھتا وہ بڑا ہوا، جو نیچے رہتا وہ چھوٹا ہوا، تو بڑا چھوٹے کو سجدہ کرنا، چھوٹا بڑے کو سجدہ کرنا، تو میں بڑا ہوا انہیں چھوٹا ہوا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے برائی کی جڑ، یہ نکلنا میرے بھائی اندر سے، میں اچھا سب خراب، انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا، تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کیسے بولتے ہیں؟ میں خانہ کعبہ جیسا بولا، میں مکہ شریف جیسا۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ انا خیر من، ابلیس کی بات ہے، تو میں اس سے اچھا، میں بہتر وہ بدتر، تو بدتر کو بہتر سجدہ کرے، بہتر بدتر کو سجدہ کرے، لہٰذا یہ تو الٹا معاملہ دکھ رہا، اس کو بولو کہ میرے کو سجدہ کرے، میں اس کو سجدہ کروں، اللہ نے کیا کیا؟ نکل جائے، مردود کر دیا، رجیم کر دیا، ملعون کر دیا اس کو۔ اللہ کی لعنت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے لعنت، اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کو نہیں مانا، نہ ماننے کو تیار ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ابلیس سے ملاقات ہوئی، بولے کیا ہے مسئلہ؟ انہیں بولا کہتے حل کرا دو نا صاحب۔ اللہ نے ایسے بالکل کرا دیتے، ٹھیک ہے بولے کہتے موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، جا کے بولے کہ اللہ تعالیٰ شان ابلیس، اللہ یہاں بولے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر دو، قصہ ختم، خوشی خوشی موسیٰ علیہ السلام آئے، چلو مسئلہ حل ہو گیا، آ کے بولے بھائی دیکھو مسئلہ حل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ شان معاف کرنے والے، سجدہ وہی تو مسئلہ ہے نا صاحب، بولا وہ نہیں ہو سکتا میرے سے، باقی جو بولے مسئلہ حل کر کے تیار ہو، لیکن وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں کرتا ہوں، وہ نہیں ہوا تو مسئلہ کہاں سے حل ہوتا ہے؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم توڑا، توبہ نہیں، رجوع نہیں، مانا نہیں اپنی غلطی نہیں ماننا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام سے اللہ کا ایک حکم ٹوٹا، ایک نافرمانی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع، معافی چاہے، روئے، توبہ کرے۔ یہ جو اپن سنتے ہیں نا اماموں سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، حضرت آدم اور بیوی حوا، یہ دونوں کی بات ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کرے، ہماری آپ مغفرت نہ کرے تو ہم خسارے میں پڑ جائیں۔ آپ کا تو کچھ بگڑنے والا ہے، اللہ کا کیا بگڑتا؟ پوری دنیا کے انسان اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ کی قسم اللہ کا رتی برابر نقصان ہے، اور اللہ کی شان میں رتی برابر کبھی نقصان ہمارا ہوتا ہے۔ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ خسارے میں ہم پڑ گئے، نقصان ہمارا ہوتا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، متقیوں کی ایک صفت ہمارے سامنے آئی، وہ ہے جب کبھی دیکھو انسان ہے، بشر ہے، بہت سی طاقتیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا میرے سے کوئی غلطی نہیں۔ کلکم خطاؤن، بولے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ توبہ کرنا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کچھ کوتاہی ہو جاتی، لیکن فوراً اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، توبہ کرنا، معافی چاہنا، اب اللہ ہی معاف کرنے والے، اللہ کے علاوہ ہے کوئی معاف کرنے والے؟ اب میرے بھائیوں، ان صفات کو بیان کرنے کے بعد آگے بدلا پیدا کریں، پھر ایک مرتبہ گنا دنوں میں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طاقت اپنی وسعت کے مطابق میرے بھائیوں اس کو عملی طور پر ہم اپنے اندر لانے کی فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان لوگوں میں ہم کو بنائے گا جن کے لیے اس دہے میں مغفرت کا فیصلہ ہو۔ بدلہ کیا ہے سنو، اچھا وہ مرتبہ گنا دیتا ہوں۔ پہلی صفت متقیوں کی، پہلے تو تقوی پیدا کرنا، دیکھتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا، روزوں سے میرے اندر تقوی آرام آتی، دوسرے خرچ کرنے کا مزاج بنا، تیسرے غصے کو پی جانا، چوتھے لوگوں کو معاف کرنا، پانچویں اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنا،
چھٹ میں جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ سے معافی چاہنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، استغفار کرنا۔ اب یہ سن لیجیے آگے کی آیتوں کا ترجمہ، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کتنے قسم کی نہریں ہیں میرے بھائی؟ دوسری جگہ پر بیان کرے اللہ آگے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تراویح میں، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، بہترین پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، اصلی شہد، وہ بھی جنت کا شہد۔ دنیا کی چیزوں کو، جنت کی چیزوں کو کوئی جوڑ نہیں ہے میرے بھائی، یہاں کے سب چیزیں نقلی ہے، ڈمی ہے، اصل چیزیں تو جنت میں۔ تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ خوشخبری سن لو، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسی بھی اچھی جگہ سے نکل جانے کا خطرہ رہا تو پورا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو دی، اچھی بلڈنگ دے دیا، اچھا مکان دے دیے، 1 سال کے بعد خالی کر دینا تو اس کو لگاوا رہتا دھڑکا، سال ختم ہو رہا، صاحب گھر چھوڑ دینا، اور اگر ہمیشہ کے لیے دے تو حقیقی خوشی رہتی ہے۔ تو جنت میں ایک مرتبہ جانے کے بعد واپس نکلنا نہیں ہے، خالدین فیہا، پھر کیا فرمایا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ۔ عمل ہونا نہیں، خالی سن لیے، یاد کر لیے، بولنے آ گیا تو بھی کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ زندگی میں نہ اترے یہ چیزیں، دل میں اترے، عمل میں۔ جیسے کسی کو کوئی بیماری ہوئی، آپ دوا ڈاکٹر سے، بہت اسپیشل ڈاکٹر سے، بہت بڑے ڈاکٹر سے، جس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے، اس کے پاس نمبر ہی 1 مہینے کے بعد ملتا، وہ ڈاکٹر سے جا کے دوا لکھا لیے یا لکھا کے اس کو زبردست یاد کر لیے، اس کی اسپیلنگ یاد کر لیے، اس کو پڑھنا آ گیا، یا پھر وہ چٹھی لا کے فریم کر کے لگا لیے تو بیماری جاتی۔ جب تک کہ آپ وہ گولی خرید کے اندر نہیں اتاریں گے اس وقت تک بیماری نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ سب باتیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو پہلے جاننا، علم حاصل کرنا، پھر اس کو عمل میں لانا، زندگی میں اتارنا، اپنے صفات بنانا، اس کو عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ شامل بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، چونکہ آج 11 رمضان ہے اور دوسرا دہا جو مغفرت کا دہا ہے اس کا پہلا دن ہے، اس لیے وہ چند صفات اور اعمال ان آیات کی روشنی میں آپ کو سنائے گئے، جن اعمال اور صفات کی بنیاد پر اللہ مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے اپنی طاقت کے بقدر، دوسرے میرے بھائیو اللہ سے رجوع رہے، مانتے رہے۔ جو ماننے والا اللہ کو پسند، یاد رکھنا، نہیں ماننے والے سے اللہ ناراض، ماننے والے سے خوش۔ بندے کا ماننا الٹا ہے، بندہ نہیں ماننے والے سے خوش ہوتا، ماننے والے سے ناراض ہوتا۔ کوئی بھی مانگنا شروع کرتے دوستی ختم کر دیتے، تعلقات ختم کر دیتے۔ اللہ ماننے والے، اس لیے کہ ان کے پاس کمی نہیں ہے نا، ماننے والے سے خوش، خوب ماننا۔ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے صبح سے شام تک اللہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کرے۔ تہجد میں دعا کرنا، ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا، تلاوت کرے گا اس پہ دعا کرنا، ہر عمل کے بعد دعا ہے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں، افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کی بات بھی روایتوں میں آئی ہے، اس واسطے افطار کے وقت بھی دعا کرنا، اور سب سے اہم جو ہماری ضرورت ہے مغفرت، اس کو ماننا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی کثرت کرنا۔ آپ شروع میں حدیث سن چکے، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کو باغو، جہنم سے پناہ۔ آپ کو سنائی گئی وہ دعا شاید، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ پڑھ لیتے رہنا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔
ذرا اچھا کرنا. اکثر لوگ استخوت خا نہیں ہے عین ہے وہاں استغفر اللہ. اور استغفار بہت سے ہیں میرے بھائی, بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے, چھوٹے سے چھوٹے بھی, جو بھی آپ کو یاد نہیں پڑے. ایک استغفار ہے اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک خالی استغفر اللہ پڑھتے. ایک ہے رب اغفر لی, یہ بھی استغفار ہے. ایک ہے یا واسع الفضل اغفر لی, یہ بھی استغفار. یہ تو دعا کی قبولیت کی بات آئی ہے, خاص طور پر افطار کے وقت اس کو کثرت سے پڑھو. یا واسع الفضل, اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما. تو جو آپ کو یاد ہے اور جو آپ پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں اس کو پڑھتے رہیں. اور فکر یہ ہمارے اوپر سوال, یہ فکر نہیں یہ خریدنا ہے وہ لانا ہے وہاں جانا ہے, یہ سب فکرہ چھوڑ دیں. اصل فکر یہ سوال کر لے اس دہے کے گزرنے سے پہلے, اس رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما لے. اللہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.